الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء اور اساتذہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا اصول ہے کہ جب تک انسان خود اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتا، اللہ اس کی حالت نہیں بدلتے۔ زبردستی اللہ تعالیٰ نہیں آئیں گے کہ ہماری نماز پڑھو۔ نماز پڑھنا انسان نہیں چاہے گا، اللہ تعالیٰ نماز نہیں پڑھوا سکتے۔ روزہ پڑھوا سکتے کا معنی اللہ قادر مطلق ہے، کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ اللہ کا قانون نہیں ہے، دنیا میں قانون قدرت نہیں۔ جو کام کرنا ہے انسان اپنے جذبے سے کرے گا تو کامیاب ہوگا، ورنہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کسی کے دباؤ میں آ کر یا کسی لالچ میں آ کر کے بھی کام کرے گا تو بھی فائدہ نہیں۔ جب تک انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ کامیاب نہیں ہوگا، اس کی حالت اللہ بھی نہیں بدلیں گے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، قرآن کریم کی سورہ رعد کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک کہ تم اپنی حالت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرو گے، تمہاری حالت کو اللہ نہیں بدلیں گے۔ یہ اسی آیت کو سامنے رکھ کر مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مشہور شعر کہا ہے جو ان کے شعری مجموعہ بہارستان میں موجود ہے، اور ایک نظم کا عنوان ہی انہوں نے یہ قائم کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اور اس پوری نظم کے آخر میں وہ شعر لکھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، مشہور شعر ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اب بعض لوگوں کو اعتراض ہے اس پر کہ یہ شعر آیت پر فٹ نہیں ہے، آیت کا جو مضمون ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت کے بارے میں صرف قاعدہ ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو دینے کے بعد کسی سے یوں ہی نہیں چھین لیتے ہیں جب تک کہ وہ انسان خود اس لائق نہ رہ جائے، نالائق بن جائے تب چھینتے ہیں۔ صرف نعمت کے بارے میں یہ ضابطہ ہے کہ کسی پر عذاب اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اتارتے ہیں، کسی کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ انسان یا وہ قوم خود اپنے آپ کو برائیوں میں اور گناہوں میں اور ایسے کاموں میں مبتلا نہ کر لے جس سے انسان کی صلاحیت ختم ہو جاتی۔ صرف نعمت کے بارے میں ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام کرنا چاہیں کسی پر، کوئی گنہگار انسان پر، کسی نالائق انسان پر اللہ تعالیٰ انعام کرنا چاہیں، اپنی نعمت سے نوازنا چاہیں، کسی ناکارہ نکمے انسان کو اللہ تعالیٰ دینا چاہیں، نوازنا چاہیں تو اللہ اس کا پابند نہیں، اللہ دے سکتا ہے۔ جیسے ہم لوگ ہر انسان کو اللہ نے صورت دی، شکل دی، انسان بنایا، دماغ دیا، پڑھنے کا موقع دیا، تو ہم کو کہاں معلوم، ہم تو پیدا ہی نہیں ہوئے، ہم نے کوئی دعا بھی نہیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا، ہم نے اللہ سے مانگا بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ جب تک آپ بدلیں گے نہیں اللہ تعالیٰ دے گا نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سب چیزیں بغیر مانگے ہوئے، بغیر طلب کے دے دی۔ یہ اعتراض ہے، لیکن میرے خیال سے یہ اعتراض صحیح نہیں۔ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے انعامات پر، اللہ کے نوازنے پر پابندی نہیں عائد کی ہے۔ قرآن نے قانون فطرت بتایا ہے، قانون قدرت بتایا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے
کہ کسی بھی قوم کے اندر استحقاق، کسی انعام کا استحقاق، کسی نعمت کا استحقاق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور جب کسی قوم سے نعمت اس وقت چھین لی جاتی ہے جب اس کے اندر وہ صلاحیت ختم ہو جائے۔ یہ عام قانون قدرت کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنا ہاتھ سے کسی کو نوازنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ انعامات کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہے نواز دے، نہ کالے کو دیکھے نہ گورے کو دیکھے، جس کو چاہے نواز دے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نوازنے کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انعام کرنا چاہیں، نوازش کرنا چاہیں تو کسی ناکارہ کو بھی نواز سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دینا چاہیں، نہ چھیننا چاہیں تو گنہگار سے گنہگار انسان کو بھی نعمتیں دی ہوئی ہیں، کبھی چھینتے بھی نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بڑے بڑے بدکار گنہگار فاسق و فاجر برسوں حکومت میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حکومت بھی نہیں چھینتے ہیں۔ تو اگر صرف نعمت کے بارے میں یہ ضابطہ تھا تو وہاں بھی تو یہ ضابطہ کہاں چلتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کی نعمت کو سلب نہیں کرتے ہیں جب کہ ان کے اندر صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نوازنے اور اللہ تعالیٰ کے سزا، عذاب اور عقاب کے لیے یہ کوئی انعام کے لیے اور سزا کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ قرآن کریم نے یہ جو قاعدہ بیان کیا ہے وہ قوموں کے عروج و زوال یا انسان کے آگے اور پیچھے ہونے کا قاعدہ بیان کیا ہے کہ جب انسان کو آگے ہونا ہو اس کے اندر خود جذبہ پیدا ہونا پڑے گا۔ اگر انسان کو یا کسی قوم کو پیچھے، اگر کوئی قوم پیچھے جا رہی ہے تو یہ سمجھ لو کہ اس کے اندر کوئی کمی موجود ہے جس کی بنا پر وہ پیچھے۔ اللہ ظالم نہیں، کوئی کمی ضرور ہے، کوئی کوتاہی ہو رہی، کوئی غفلت ہو رہی جس کی بنا پر ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم پیچھے کیوں جا رہے ہیں اور ہمارے حالات اچھے کیوں نہیں بن رہے ہیں۔ ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے، اللہ سے قریب ہونا چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حدیث میں آتا ہے، یہ قانون مختلف حدیثوں میں بھی بیان کیا گیا ہے، کنز العمال میں وہ روایت ہے اور بھی کئی روایتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت اور کبریائی کی قسم کہ اگر کوئی انسان بدکار سے بدکار انسان اگر ہماری طرف رجوع ہوگا، ہم اس کی طرف ہم مائل ہو جائیں گے، اس کو ہم نواز دیں گے اپنی نعمتوں سے، اور کوئی اچھا سے اچھا انسان اگر نافرمانی کرے گا ہم اس سے نعمت چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی کوئی چیز کسی کی پرواہ نہیں کرتے، کوئی چیز کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ خاندان کے خاندان مٹ گئے، اب بڑے بڑے نامیوں کے نشان مٹ گئے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ انسان کو فکر کرنی چاہیے، یہ ڈرانے والی آیت ہے، اور اس آیت کے قرآن کریم اس میں آیت کا یہ آیت عام ہے، اس میں کہاں کوئی نعمت کی قید ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، نہیں بدلتا اللہ تعالیٰ کہ اس چیز کو جو کسی قوم کے پاس ہے، اب وہ چیز قوم کے پاس کیا ہے، نعمت ہے یا حالت خراب ہے، اس کوئی تذکرہ نہیں، مطلق ہے۔ حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ بدل لیں وہ اپنے آپ کو۔ تو جب جو ان کے اندر ہے، ان کے اندر جو چیز موجود ہے وہ بھی عام ہے، اپنی حالت کو بدل لیں۔ چنانچہ یہ ترجمہ جو مولانا ظفر علی خان نے جو شعر کہا ہے، بین ہی یہی لفظ، یہی ترجمہ قرآن کریم کی اس آیت کا، یہی ترجمہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، مشہور مفسر قرآن، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک کہ اس کو اپنی حالت کے بدلنے کا خود خیال نہ پیدا، خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ یہ لفظ ہے اس کا، جو مضمون شعر کا ہے، جو لفظ شعر کا وہی الفاظ ہیں۔ اور اس ترجمے کو نقل کیا ہے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب پاکستان، جو پہلے چیف منسٹر تھے ایک صوبے کے، ان کی تفسیر محمود میں وہ ترجمہ نقل کیا گیا۔ پاکستان کے ہی ایک بڑے بزرگ عالم حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے، اپنی کئی جلدوں میں ہے۔ اس تفسیر میں انہوں نے باقاعدہ یہی ترجمہ کیا ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس کو اپنی حالت کے، جو خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ اور اس کے ضمن میں انہوں نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں، اور یہ ظفر علی خان کا شعر بھی نقل کیا، یہی شعر باقاعدہ یہ شعر بھی نقل کیا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا بھی ترجمہ چھپ گیا ہے توضیح القرآن کے نام سے، اس میں بھی انہوں نے یہی ترجمہ نقل کیا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جنہوں نے معارف قرآن لکھی ہے، معارف قرآن میں انہوں نے یہ آیت نقل کی ہے، وہاں پر قرآن کریم کا اس آیت کی تشریح کی ہے اور اس میں نعمت کی قید لگائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت کو نہیں چھینتے ہیں جب تک کہ انسان خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے، مگر اس کے ضمن میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کا جو مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر اصلاح کے حالات بھی اس وقت پیدا کرتے ہیں جب خود انسان میں اپنے اندر اصلاح کا خیال پیدا ہو، اگرچہ کہ اس آیت سے اس کا تعلق زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ قاعدہ صحیح ہے، یہ بات صحیح ہے اور اللہ کا قانون یہ ہے۔ انعامات کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے انسان جب تک اپنے آپ کو نہیں بدلے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کے تبدیل نہیں فرماتے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں حدیثوں میں موجود ہیں، ہمارے بزرگوں کے یہاں موجود ہیں۔ حضرت مولانا مفتی حضرت شیخ الہند کا ترجمہ مشہور ہر گھر میں موجود ہے۔ ترجمہ شیخ الہند میں جو حاشیہ ہے حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس میں اس آیت کریمہ پر یہی لکھا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کا قانون اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا۔ قوموں کے عروج و زوال، کون انسان آگے بڑھ رہا ہے، کس کو آگے بڑھانا ہے، کس کو پیچھے کرنا ہے، اس کا قانون اس میں بیان کیا گیا ہے۔ انسان کی اکثریت، اگر اکثر طلباء اور اکثر قوم کے افراد کی حالت اچھی ہے، انشاءاللہ پورے مدرسے کی حالت اچھی ہوگی، اور اگر اکثر طلباء اور اساتذہ اور اکثر قوم کے افراد کی حالت خراب ہے، مدرسے کی حالت خراب ہو جائے گی۔ انسان کو اپنا جائزہ، اکثریت کا اعتبار، حضرت مولانا علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی، اور پرانے مفسرین میں بھی یہ مضمون موجود ہے۔ ارے بہت سارے مفسرین نے صرف ایک پہلو کو بیان کیا، نعمت کے پہلو کو، لیکن دوسرا پہلو کو نہیں ذکر کیا وہاں پر، لیکن بعض مفسرین نے دونوں پہلو کا بیان کیا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور تفسیر ہے الدر المنصور، اس میں یہ دونوں مضمون موجود ہے کہ انسان کی خراب حالت اس وقت بدلتی ہے جب انسان اس کی اصلاح کا ارادہ کرے، اور انسان کی اچھی حالت اس وقت خراب ہو جاتی ہے جب انسان اپنی حالت کو تبدیل کر لے، گناہوں میں مبتلا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی وضاحت کے لیے میں نے عرض کی ہے کہ اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوتا ہے، اور یہ اس لیے بھی ماننا پڑے گا کہ مسلمانوں کے ساتھ جو وعدے ہیں، اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنون ان کنتم مؤمنین، تم سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو آج ہم کہاں سربلند ہیں؟ الاسلام یعلو، اسلام سربلند رہے گا، آج ہماری حالت کتنی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ تو کیا اللہ نے وعدہ چھوڑ دیا؟ اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا۔ وعدہ پورا اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہم ان حالات پر نہیں ہیں جن حالات میں اللہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے حالات کو جب تک تبدیل نہیں کریں گے، اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوگا اور اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس آیت کریمہ کا مضمون عام ہے، اور ہم سب کو اس پر جائزہ نظر رکھنی چاہیے، اپنے اچھے حالات پر بھی نظر رکھیں، اپنے برے حالات پر بھی نظر رکھیں۔ جب تک اپنا جذبہ پیدا نہ ہو، اپنے اندر احساس پیدا نہ ہو، استاد آپ کو علم گھول کر پلا نہیں سکتا۔ اور ہماری یہ ساری گفتگو جو ہفتے ہفتے ہوتی ہے، سننے سے کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے آبیتی میں لکھا ہے کہ مظاہر العلوم میں اشتراک ہوئی، اس اشتراک میں طلباء نے مدرسے کی مخالفت کی، تو ان کو امید تھی کہ ہمارے دور حدیث کے جو طلباء ہیں وہ یقیناً اس میں شامل نہیں ہوں گے، اس اشتراک خراب چیز ہے، شریک نہیں ہوں گے، شامل نہیں ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ وہی بچے آگے ہیں، پیش ہیں اس اشتراک میں، جن کو اتنی محنت سے پورے سال سے محبت سے پڑھاتے تھے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ۔ دل ٹوٹ گیا، جتنے پیار سے پالا، جتنے پیار سے پڑھایا، جتنی محبت سے سکھایا، وہی بچے آج ان کے ہاتھ میں پتھر لے کر کے اساتذہ کے خلاف کھڑے ہیں۔ وہ جس کے ہاتھ میں پھول دے کے آیا تھا، اسی کے ہاتھ کا پتھر میری تلاش میں۔ تو ایسا ہوتا ہے، یہ ساری گفتگو بیکار ہے اگر آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ ہم انشاءاللہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ہم ہو چاہے آپ ہوں، چاہے استاذ ہوں، چاہے خادم ہو، ہر انسان یہ چاہے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے، تبھی جا کر ہم بدلیں گے اور کوئی انقلاب آئے گا، ورنہ کبھی نہیں آ سکتا۔ یہ گفتگو سے کچھ نہیں ہوگا۔ گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اقبال تو شعر سب خالی یاد کر لیو اور شعر پر عمل ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔